کو مانو اور سن لیں دنیا میں اور آخرت میں نجات اس کی ہوگی جو رسول والا ہوگا. صرف اللہ والا ہونے سے نجات نہیں ہوگی. بڑی قابل توجہ بات. صرف اللہ والا ہونے سے اگر بخشش ہوتی تو ابلیس کا کیا قصور ہے کہ آج تک اللہ والا تو ہے رسول والا نہ بن سکا. جو نبی والا نہ بنے ابلیس بنتا ہے. جو نبی والا بن جائے وہ جبریل و میکائیل بنتے ہیں. جو رسول والا نہ بنے ابو جہل مکہ کا چودھری ہو کر ابو جہل بنتا ہے, ابو لہب بنتا ہے, اتبا بنتا ہے, شیبہ بنتا ہے. اور جو مصطفیٰ کے دامن رحمت میں چمٹ جائے وہ ابو بکر بنتا ہے, عمر بنتا ہے, عثمان بنتا ہے, علی بنتا ہے. اس لیے رسول والا بننے کے بغیر گزارا نہیں ہے. رسول والا بننے کے بغیر گزارا. اب رسول والا کیسے بنے؟ چونکہ بڑی خاص سی بات میں کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. فرمایا آمینو برسولہ. اچھا سچ بتائیں, جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو, ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ خطاب اگر یوں ہوتا کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, اے انسانوں اللہ سے ڈرو, اس کے رسول کو مانو, بات سمجھ میں آنے والی تھی. اگر یہ خطاب کافروں کو ہوتا, ایھا الکافرون اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, اے کافروں میرے مصطفیٰ کو نہ ماننے والو, آؤ اللہ سے ڈرو, میرے حبیب کو مانو, بات سیدھی سی سمجھ میں آنے والی تھی. یہ خطاب اہل کتاب کو ہوتا, یا اہل الکتاب اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, بات سمپل سی تھی کہ جو رسول کو نہیں مانتے اللہ دعوت دے رہا ہے کہ میرے رسول کو مانو. مگر عجیب بات ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو. تو یا اللہ جب ایمان والا ہمیں خود پکار رہا ہے تو پھر نئے ایمان کی کیا ضرورت؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے خبر ہے ایک وقت آئے گا گمراہیاں عام ہو جائیں گی, دین کے لبادے میں لوگ دین چھین لینا چاہیں گے, اور آج کا وہ فتنوں کا دور یہی ہے. اور میں حق بجانب یہ کہتے ہوئے, آج ایمان اور عقیدہ اس کا بچا ہوا ہے جس کے ہاتھ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں, جو کسی پیر والا نہ بن سکا وہ آج گمراہ ہو رہا ہے. آپ کو مبارک ہو, آپ تو اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں جس کے پیر اول خلیفہ اول رسول اللہ کے ہیں. تو بات یہ کر رہا ہوں, اللہ پاک نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میری امت کے, یہ میرے محبوب کی امت کے بھولے بھولے بھی کچھ مسلمان ہوں گے جو باتوں میں آ جائیں گے, کہیں گے چلو نماز سیکھنے 40 دن نکل جائیں, واپس آئیں گے عقیدے بدل جائیں گے. اور سن لو میری بات, پلے باندھ لو, مومن ہونا کوئی کمال نہیں. تھوڑا سا اور آسان کر دوں, سنی ہونا کوئی کمال نہیں. سنی ہونا کوئی کمال نہیں, سنیت پر مرنا کمال ہے. سنیت پر حضور موت یہ کمال ہے. میاں صاحب نے اسی لیے فرمایا تھا نا, پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے علم ہے کہ میرے محبوب کے کچھ سادہ غلام ایسے ہوں گے, نماز کے نام پہ, دروس قرآن کے نام پہ جائیں گے سننے کے لیے, مگر وہاں سے انہیں دین لٹا کے واپس آنا پڑے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت میرے امام نے اسی لیے فرمایا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اپنا ایمان نہ لٹا بیٹھے, میرے محبوب کے وہ غلام ہوں گے مخلص, مگر سادگی کی وجہ سے ہتھے اوروں کے چڑھ جائیں گے اور کہہ اٹھیں گے بس اللہ کو مانو, کسی اور کو نہ مانو. اللہ پاک نے فرمایا میں نے خطاب اپنے محبوب کے ان غلاموں سے کیا ہے کہ اے سادہ لو مسلمانوں, میرے مصطفیٰ کے غلاموں, کسی بہکاوے میں نہ آنا, کسی ملا کی نہ ماننا, مجھ اللہ کی مانو. آمنو برسولہ, دنیا آخرت میں نجات تب ہوگی جب میرے مصطفیٰ کو مانو گے, میرے حبیب کو مانو گے. اور پھر ماننے والوں نے پھر کمال کر دی.
ہے کیسے مانے. اب سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسے مانو جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے مانا. اور صحابہ کے امام سیدنا صدیق اکبر نے مانا. اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں ایک عقیدے کے حوالے سے ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت صاحب کی اجازت سے. لوگوں آج کے فتنہ و فساد کے اندر ایک یہ بھی بات آ گئی ہے, کچھ لوگوں نے حضور کی نسبتوں کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے, اور اکثر و بیشتر ہماری محافل نعت کے اندر اس بات کا آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں. کہیں سے رافضیت ذکر اہل بیت کے نام پر آتی ہے, اور صحابہ کرام جنہوں نے مصطفیٰ پر سب کچھ قربان کر دیا ان کی عظمتوں کا نام تک کبھی نہیں زبانوں پہ آتا. اور کبھی صحابہ زندہ باد کے نعرے تو لگتے ہیں, اور خارجیت صحابہ کا نام لے کر آتی ہے, اور اہل بیت اطہار سے بغض اور عناد کا اظہار کرتے ہیں. لوگوں نہ خارجیت اہل سنت ہے نہ رافضیت اہل سنت ہے. کیوں غیروں کے سپرد کرتے ہو اپنے اسٹیج؟ کیوں رافضیوں کو کھڑا کر دیتے ہو اپنے ممبروں پہ؟ کیوں خارجیوں کو کھڑا کرتے ہو اپنے ممبر پہ؟ آؤ اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو سنو سنی کا عقیدہ کیا ہے. سنی کا عقیدہ, سنی حضور کے صحابہ کا بھی غلام ہے, حضور کے اہل بیت کا بھی غلام ہے. سچ کہا کسی اللہ والے نے کہ صدیق حسن کمال محمد است. صدیق حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شم جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اور ایمان ما محبت آل محمد است. قرآن نے یہی فرمایا اے ایمان والو اس کے رسول کو مانو. باری تعالیٰ کیوں فرمایا؟ مجھے علم ہے کچھ لوگ اصحاب کو مرکز محبت بنا لیں گے, وہ آل کے گستاخ ہوں گے. کچھ آل کو مرکز محبت بنائیں گے, وہ اصحاب کے غلام ہوں گے. اللہ نے فرمایا لوگوں نہ آل کو مرکز بنانا نہ اصحاب کو مرکز بنانا, مرکز میرے مصطفیٰ کو بنا لینا. پھر جس جس شے کی نسبت میرے سونے مصطفیٰ سے ہو ہر اس نسبت کا پیار کرتے چلے جانا. ابھی مجھ سے پہلے جو پڑھا جا رہا تھا کتنی سونی بات تھی. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں سنی کا عقیدہ کہ تیری باندیاں دی میں باندڑی. ہاں کوئی میرے آقا کے والدین کو بھونک رہا ہے, کوئی میرے آقا کی ازواج مطہرات جو میرے آقا کے بستر اور میرے آقا کے حرم اور بستر کی زینت ہیں ان کو تبرہ کر رہا ہے. کوئی میرے آقا کے اصحاب پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. کوئی میرے آقا کی آل پاک کی عظمتوں کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس دور میں مرکز ایمان حضور کو بنانے کی بڑی ضرورت ہے. لوگوں پلٹو واپس اور عقیدہ حق اہل سنت لے لو, اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, تیرے در تو مفت وکاندڑی ہاں, اور تیرے درد کتیاں نال ادب یہ سنیت ہے. حضور کے والدین کی بڑی شان, میرے کریم آقا کی اولاد کی بڑی شان, میرے کریم آقا کے اصحاب کی بڑی شان. رب کعبہ کی قسم سنی تو مدینہ میں چلنے والے کتوں کے پاؤں سے لگنے والی مٹی سے بھی پیار کرتا ہے. تو آمنو برسول ہی, دنیا اور آخرت میں رسول کے ذات کو مرکز ایمان بناؤ. اور مبارک ہو سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ لوگوں. میں حضور مجدد پاک کا ایک قول پیش کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ رب محمد است. حضور کو چھوڑ کر رب کو ماننا بے مانا ہے. نہیں اسی اللہ نال پیار کریندا ہے کہندے نہیں کہندے. اب حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائے, میں بڑے ادب کے ساتھ تھوڑی سی بات, چونکہ آپ کی زبان میں جب تک بات نہ کریں آپ سمجھتے نہیں. یہ اسی اللہ نال پیار کرنے ہیں, صرف اللہ نال. اسی آہنے اسی رسول اللہ نال بھی پیار کرنے ہیں. اچھا سچ دسو
سانو نبی پاک نال پیار ہے تے ساڈے دل وچ تانگ ہوندی ہے یا نہیں ہوندی کہ کاش سانو حضور اپنے کول بلا لین. سارا نا پروگرام ہے نا, کدا پروگرام ہے حضور سانو کول بلا لین. ایجو وجہ اسی چولیاں چاہ چاہ کے دعاواں منگنے ہیں سانو اپنے کول بلا لے مدینے وال لڑیا. تو جس سے پیار ہوتا ہے اس سے ملاقات کو دل ترستا ہے. ہمارے پردادا استاد سند المحدثین سیدنا دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری, وہ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے نانا جان, وہ جب حدیث پاک پڑھنے کے لیے گئے ان کے پاس, تو بخاری شریف میں جب یہ قبر والی حدیث آئی کہ حضور نے تشریف لانا ہے, زیارت ہونی ہے, تو رو پڑے, فرمانے لگے مولانا میں حدیث پڑھاتے پڑھاتے عمر گزر گئی, جب بھی اس حدیث پہ آتا ہوں نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ابھی مر جاؤں تاکہ حضور سے ملاقات ہو. تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو ملنے کو دل کرتا ہے. ہمیں یہ کہنے والوں کہ ہم صرف اللہ سے پیار کرتے ہیں, ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ سانو کول بلا لو. اینا کدی آکھا ہے یا اللہ سانو کول بلا لے؟ کدی ایک باری بھی آکھا ہے؟ لوگوں حضور کی بارگاہ کے مانے بغیر اللہ سے پیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کائنات کا. بھائی بے صورت سے پیار کیسے ہو؟ کیا بات کیا بات. پیار کے لیے کچھ اصول ہیں, انسانی فطرت ہے, مزاج ہے. کسی شے کو دیکھیں پیاری لگی پیار ہو گیا, کسی شے کو چھوا نرم لگی پیار ہو گیا, کسی شے کو چکھا میٹھا ذائقہ آگے آم آ رہے ہیں ملتان کے پیار ہو گیا, کسی شے کو سونگا خوشبو اچھی لگی پیار ہو گیا, خوشبو پیاری لگنے لگی. اب حواس میں جو چیز نہ آئے, ہمارے حواس سے باہر, ہماری حدود سے باہر, ہم نہ سونگ سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, اس ذات سے پیار کیسے کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے مسئلہ آسان کر دیتا ہوں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے اندر اپنے حبیب کو میں نمونہ حسنہ بنا کے بھیج رہا ہوں. باری تعالیٰ کیسے فرمایا دیکھنا میرے مصطفیٰ کو پیار مجھ سے کر لینا. باری تعالیٰ وہ کیسے فرمایا جب میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھو گے نا کہو گے ایسا تو کائنات میں کوئی نہیں, اور کہنے والے کہہ اٹھیں گے کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے, جس کا بننے والا یہ ہے بنانے والا کیسا ہوگا. آمنو برسول ہی. اب بات کو میں انتہا کی طرف لے جا رہتا ہوں, ختم کی طرف. بخشش کے فیصلے کہاں پہ ہونے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں محشر میں ہوں گے, میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے. بخشش اور مغفرت کے فیصلے قبر میں ہونے ہیں. کوئی مہمان آئے آندیا تسی انہوں بستر بچھاؤ, ایس ایچ او ہوئے اتنے تسی پکڑے, کوئی بندہ پکڑا جاندے ہے جڑا حضرت صاحب نو ساری زندگی برا بلا کہندا ہے, بدتمیزی کردا ہے ہی کوئی بے ادب سی. حضرت صاحب کدھر اتنے تشریف لے آئے, وہ ایس ایچ او نے کہا حضور میرے گھر قدم رنجا کرتی جاؤ. منت کر کے لے گیا. حضرت صاحب جلے اتنے پہنچے نا انہیں جناب سپاہیاں نو بھجا دیتا, کرسیاں بچھا دیو, اے کر دیو او کر دیو, خود پیراں وچ بیٹھ گیا. اون ویکھدا پیا حوالات وچ بھی حضرت صاحب دی تے اینی سنیندی ہے, میں ساری زندگی بھونکدا رہا, ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ہے نا. جب دیکھے نا کہ حضرت صاحب کی اتنی جہاں سنی جاتی, انہیں پولیاں تو بچن واسطے انہوں نے آنے پیر صاحب نو سلام دعا کر لا تاکہ پیر صاحب تے چلے جان گے نا تے آکھے دا ساڈے پیراں دے جانن والے. اور صاحب جلے کولو گزرن گے نا انہیں بھی آنے حضرت صاحب سلام علیکم. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. گرز لے کے فرشتے ہاتھ میں کھڑے ہیں, ڈرونی شکل ہے, پوچھ رہے ہیں بدتمیزا بول. اگر یہ پوچھتے کہ اب کیا کہتا ہے, سچ بتائیں جب قبر اندھیرے سے روشن ہو گئی ہوگی حضور کے دیدار سے جی, تو اب نور نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ فرمایا اب تو مان جائے گا. پہلے بتا جو گزار آیا ہے, جب تقریریں کرتا تھا درس دیتا تھا اس وقت انہیں کیا کہتا تھا, اپنے جیسا کہتا تھا یا بے مثل اور بے مثال کہتا تھا؟ سنی مبارک ہو تجھے تیرا عقیدہ. پاک محفل ہے صاحب کی موجودگی میں میں دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں. آپ کو پسند ہے آپ کے لیے بھی دعا ہوگی, مگر میرے لیے حضور ضرور دعا فرمائے جب میں مروں. ہر ایک نے مرنا ہے, مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر حضور کی غلامی والی موت ہے تو بالکل نہ ڈریں. موت آ جائے قبر میں جاؤں, حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے, سوال ہوگا مر ربک ما کنت تقول فی حاضر رجل. جب حضور کے بارے میں سوال ہونا, صاحب دعا کر دیں میری زبان پر اعلیٰ حضرت کے یہ شعر جاری ہو جائے. جب
جب فرشتے پوچھے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو میری زبان پہ آ جائے فرشتوں جواب تمہیں نہیں، میں اپنے آقا سے باتیں کرتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کروں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں میں، مجرم ہوں، اپنی عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ لوگوں بخشش اس کی ہوگی جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان لیا۔ وہی بات شاکر شجاع آبادی کے بقول ہوگا کسی کو مان روزوں پر، زکاتوں پر، نمازوں پر عمل کے ہم انکاری نہیں، اس کی اہمیت ہے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ساری رات آقا کے ذکر میں بیٹھنے والے، جب تیری صبح کی نماز جاتی ہے تو تاجدار کائنات دکھی ہوتے۔ تجھے کیا پتا اعمال سے سستی نہ کرنا، مگر ہمارے بخشش کا ذریعہ اور مان نمازوں روزوں پر نہیں ہے، مصطفیٰ کی نسبت پر ہے۔ اور یہ ہماری بات نہیں، حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما عادت لہا، تو قیامت واسطے تیار کی کیتے؟ عرض کی ما عادت لہا کثیر صلوات ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ بہتیاں نمازاں روزے تے اکٹھے نہیں کر سکا، ہاں ایک گل ہے میں اللہ رسول نال پیار کرنا۔ حضور نے فرمایا تیرے واسطے یہ گل کافی، اور یہی بات ہماری ہے، ہمیں حضور کی نسبت پر مان ہے۔ اور اس شعر پر گفتگو ختم۔ شاکر شجاع آبادی نے بڑی سونی ترجمانی کر دی تھی کہ ساکوں آسرے ہند میٹھے مدنی دے، رب کعبہ کی قسم، ساکوں آسرے ہند میٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق، عمر، عثمان، علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن۔ وہاں ایک کو مان کر تینوں کا انکار کرنے والے بھی پچھتائیں گے، تین کا نام لے کر مولا علی کہنے پر جن کے پیٹ میں مرول اٹھتے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے۔ سنی جب تو جائے گا نا چاروں یار تیری حمایت کریں گے، صدیق، عمر، عثمان، علی ساڈے حامی چاروں یار تھی سن، ہوسی قہر دی گرمی ڈیہ معاشر، ہوسی قہر دی گرمی، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی طرح تپتی زمین، نفسی نفسی کا عالم، ہر شے اپنی جگہ پہ حق، ہوسی قہر دی گرمی ڈیہ معاشر، اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن۔ یہاں میں اٹیچ کر رہا ہوں، ایک چھوٹے ہوتے نعت سنا کرتے تھے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور آزمی مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں، قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں، کیا جو کچھ نہیں، قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں کہ قہار عالم کا دربار ہوگا، مگر پھر بھی ہے آرزو قیامت، مگر پھر بھی ہے آرزو قیامت۔ آزمی پھر کیوں آرزو قیامت کہتے ہیں؟ مگر پھر بھی ہے آرزو قیامت کہ سرکار عالم کا دیدار ہوگا۔ تو حسی قہر دی گرمی ڈیہ معاشر اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن، جن دے سیرے شاکر گاو دے ہاں ان دے لب ہل سن، بیڑے پار تھی سن۔ اللہ کے کائنات ہمیں اللہ والوں کا با ادب بنائے، اور سن لیں اللہ کو ماننا اور دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کے قدموں میں نہ جھکے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں جھکنے کے بغیر اللہ سے ملنا ناممکن ہے۔ تو جس طرح حضور کے ملے بغیر رب نہیں ملتا،
اسی طرح مرشد کامل کے بغیر مصطفیٰ کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں سورج جب غروب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر کون پہنچاتا ہے؟ چاند. کون پہنچاتا ہے؟ سائنس کے طالب علم اس بات کو جانتے ہوں گے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور جن لوگوں کو سورج کی روشنی براہ راست نہ مل سکے وہاں چاند اس روشنی کو منتقل کرتا ہے. اب وقت ہوتا تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس پر میں گفتگو کرتا کہ والشمس سے مراد چہرہ مصطفیٰ کی قسم، وضحاها سے مراد میرے مصطفیٰ کی نورانی کرنوں کی قسم. کسی کرن کا نام ابو بکر ہے، کسی کا عمر ہے، کسی کا عثمان ہے، کسی کا علی ہے، کسی کا حسن ہے، کسی کا حسین ہے. اور والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے اس کی پیروی کرتا رہے. گویا جو مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا مرشد کامل ہے، قرآن اس کی قسم بیان کر رہا ہے. تو جب سورج براہ راست اس کا فیض نہ مل سکے تو چاند اس کا فیض پہنچاتا ہے. چاند کیسے پہنچاتا ہے؟ چاند کہتا ہے میں ادھر سے چمک لی ہے، تم نے چمک لینی ہے تو مجھ سے لے لو. مرشد کامل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ حضرت کے بقول کہ چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جب وہ چمک کے آتے ہیں کبھی خواجہ زندہ پیر کی صورت میں آتے ہیں، کبھی شہنشاہ ہند کی صورت میں آتے ہیں، کبھی داتا علی حجویری کی صورت میں آتے ہیں، کبھی حضور غوث الاعظم کی صورت میں آتے ہیں، کبھی مجدد الف ثانی کی صورت میں آتے ہیں. وہ چمک مدینے والے آقا سے لے کے آتے ہیں اور اس امت کے اندر بانٹتے ہیں. کہتے ہیں جس نے چمکنا ہو آؤ ہماری صحبت میں آ جاؤ. تو یہ چمک کا ایک فیضان ہے. ان یار لوگوں کو کیا پتا کہ یہاں سے کیا ملتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو زندہ رکھے تو حضور اور حضور کے سچے غلاموں کے پیار میں زندہ رکھے، موت دے تو حضور اور حضور والوں کے ادب میں موت دے. وما علینا الا البلاغ. حاضرین گرامی، آپ تھے محترم الحاج حافظ انعام اللہ اشرفی صاحب جو لاہور سے تشریف لائے تھے. ایک اور حدیث قدسی سماعت فرمائیے، پھر اس کا ترجمہ ایک چومسرے کی شکل میں. حدیث قدسی ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الافلاق، کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا جے ملاح عربی نگینہ نہ ہوندا، کوئی شہر ہوندا نہ دھرتی تے ناصر جے دنیا دے اوتے مدینہ نہ ہوندا. چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اب درخواست گزار ہوں مناظر اسلام خطیب پاکستان واعظ خوش اعلان مقرر شیریں بیان ملتان شریف سے تعلق حضرت حافظ مسرور احمد سیالوی صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس دوران ہم خوش آمدید کہتے ہیں صاحبزادہ حضرت میاں عبد الخالق قادری صاحب کو جو سجادہ نشین ہیں دربار حضرت سلطان عبد الحکیم کے. حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت مختصر وقت کے لیے حاضر خدمت اس لیے ہوا ہوں کہ اس بارگاہ مقدس میں میری بھی حاضری قبول و منظور ہو جائے. آج سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے. لوگوں نے ان کو خریدنے کے لیے ہیرے جواہرات سونی چاندی کے انبار لگا دیے. بازگاہ خاتون شام سے چلی 70 اونٹ بھر کر، وہ بھی نہ خرید سکی. انہی خریداروں میں تھوڑا سا سوت اٹھائے ہوئے ہاتھ سے کاتا ہوا ایک بڑھیا بھی تھی. اس سے پوچھا کہ مائی تو کیسے آئی؟ اس نے کہا میں بھی یوسف کے خریداروں میں ہوں.
اسے کہا گیا کہ یہاں تو سونے اور چاندی کے انبار جو لگا رکھے ہیں وہ بھی نہیں خرید سکتے، اور تو یہ سود تھوڑا سا لے کر آئی ہے، کاٹ کر لے کر آئی ہے، اس کے بدلے میں خریدنا چاہتی ہے۔ کہنے لگی بیٹا یوسف کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتی۔ ہم بھی غلامان زندہ پیر میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ کی قسم، یہ حضرات اگر جگمگاتے ہوئے ستارے، ایک جگمگاتے ہوئے روشن آفتاب جو کہ آسمان رسالت پر چمک رہے ہیں، اگر یہ نہ چمکیں تو ہمارے دل مردہ ہو جائیں۔ جس کا دل مردہ ہو گیا رب تعالی نے اس کو چلتا پھرتا مردہ کہہ دیا، اور جس کا دل زندہ ہو گیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہا۔ دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، محبت رسول ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کی محبت ہوتی ہے۔ غلاموں کی بات اگر پوچھیں تو جس طریقہ سے ابھی جوان اہل سنت ہمارے ارشاد فرما رہے تھے کہ بزرگان دین کا تو ایک ڈھنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ حافظ محمد جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ملتان میں، جن کے پاس ہر جمعرات کو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور وہ 8 دنوں میں جن کو آپ کامل کرتے ان کو اکمل کر کے چلے جاتے تھے، اور انہیں سند دے کر چلے جاتے تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میری لاحد میرے قبر کے برابر، میرے قد کے برابر کھودنا۔ کیا بات! لوگوں نے کہا کہ حضرت کس لیے؟ آپ نے فرمایا تم نے پڑھا نہیں کہ حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں، حضور میرے آقا آئے، میں کھڑے ہو کر استقبال نہ کروں تو غلام کیسے کہلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت رب تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، ایک چیز کو وسعت جتنی چاہے دے دے۔ فرمایا وہ میرے رب کا کام ہے، میں نے اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے، میرے رب پاک نے اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے۔ میں نے آیت پاک سورہ زخرف 25ویں سپارے سے پڑھی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جتنے بھی دوست ہیں، دنیا کی محبت سے دوستی رکھنے والے، شیطان کی محبت میں دوستی رکھنے والے، فرمایا وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر رحمان کی دوستی رکھنے والے وہ سب ایک ہی ایک ہوں گے۔ متقین جو ہیں ان کی دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پیر کے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ سلسلہ تو ذہب زنجیر کے اندر آ گیا، یہ سلسلہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا، اور یہ سلسلہ یہی زنجیر کھینچ کر جنت میں لے جانے کے لیے ہی کافی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ جس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے، اور کہا جائے گا کہ آ جاؤ نقشبندیو، تمہارا امام جا رہا ہے، بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلو۔ آؤ چشتیو تمہارا امام جا رہا ہے، آؤ قادریو تمہارا امام جا رہا ہے، آؤ سوروردیو شہاب الدین صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک دوسرے کو پکارے گا، ہمارے آقا ادھر جا رہے ہیں اور زندہ پیر ادھر جا رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، چلو ان کا دامن پکڑ کر ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سعدی علیہ رحمت نے کہا ہے، شریدم کے روزے امید و بیم بدارا بنے کا بخشت کریم، فرماتے کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور یقینی طور پر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولوں کو نیکوں کے سبب میں بخش دے گا، وہ بخشش فرمائے گا۔ تو یہی بخشش کا سبب ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے جو فیوز و برکات ہیں وہ سب میں آتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صفات
کاملہ اکملہ جو ہے وہ تو ایک بات میں ختم ہو گئی. سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ دفتر تمام گشتوں بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تمہارائم، کہ ہمارے دفتر ختم ہو گئے، عمریں ختم ہو گئیں. حضور ہم تو ابھی تک آپ کی ایک صفت کو بھی بیان نہیں کر سکے. اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، حضور